السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت نعمت شاہ اللہ ولی کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے، جو کہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ ان کی پیش گوئیاں آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ بھارت اور چین کی جنگ کے حوالے سے بھی نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں واضح طور پر اس کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موجودہ حالات کس جانب پیش گوئی کر رہے ہیں؟ کیا چین واقعی بھارت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ نعمت شاہ اللہ ولی کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے۔ اب پانچویں امام سیدنا حضرت باقر رضی اللہ عنہ اور اس واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ آپ ایران میں 731 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری۔ 24 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے آئے، جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور 7 برس تک ان کی خدمت میں کام کیا۔ نعمت اللہ شاہ نے اپنے علم سے فارسی ادب کے اشعار میں کئی پیش گوئیاں کی جو سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ غزوہ ہند اور ہندوستان کے حالات آپ نے بہت واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہم بات کرتے ہیں حالیہ دنوں کے سنگین مسئلوں کی، جو کہ چین اور بھارت کی جنگ کے متعلق ہیں۔ یقیناً آپ حالات حاضرہ سے واقف ہوں گے کہ بھارت اور چین سرحدوں پر ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ بے شک چین کا پلڑا بھاری ہے اور چین نے بھارت کے کئی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے کئی افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ کیا واقعی جنگ ہوگی یا یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ تاہم نعمت اللہ شاہ ولی کی بھی اس بارے میں پیش گوئیاں ہیں۔ ناظرین، نعمت اللہ شاہ ولی اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ چترال، ننگا پربت، گلگت بلتستان، تبت اور چین سے ملحقہ علاقوں میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ اگر آپ اس وقت غور کریں تو یہ وہی علاقے ہیں جہاں بھارت اور چین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور عالمی ادارے بھی یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ دونوں ممالک کسی بھی وقت جنگ میں کود سکتے ہیں۔ اس طرح نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جائیداد اور جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی۔ وہ بے ڈر مسلمانوں کے خون کے دریا بے حد و حساب بہائیں گے۔ غموں کے اس دور میں اللہ اپنے ایک دوست کو طاقت عطا فرمائیں گے۔ یہ شخص صاحب قرآن اور اللہ کی طرف سے معمور ہوگا اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ جہاد کے لیے تلوار میان سے نکال لے گا۔ اچانک مومنوں کے خلاف جھوٹ پر مبنی ایک شور آواز اٹھائے گا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد کر کے دلیری اور شجاعت سے جنگ لڑیں گے۔ اس کے بعد ملک ہندوستان یعنی پاکستان اور بھارت میں ایک شور پیدا ہوگا اور غازی اسلام اعلان جہاد کر کے آگے بڑھیں گے۔ دشمن کی جارحیت کی وجہ سے اس بے قراری اور بے چینی کے دور میں اللہ مومنوں کے حال پہ رحم فرمائے گا۔ نعمت اللہ شاہ کی پیش گوئیوں کو اگر آج کے حالات سے جوڑا جائے تو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو اس سرزمین کے حوالے سے نعمت اللہ نے کئی پیش گوئیاں کر رکھی ہیں۔ افغان طالبان کی فتح کی نوید بھی آپ نے کئی 100 سال پہلے سنا دی تھی۔ آپ کی یہ کتاب میں موجود ہے کہ دریائے ہرمن یعنی کندھار کے پہاڑوں اور بیابان جنگلوں اور دیہاتوں میں رہنے والے مجاہد طاقت پکڑ لیں گے اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے مومنانہ شان سے جہاں میں پیش قدمی کریں گے۔ جب محرم کا مہینہ آئے گا تو مسلمان متحد ہو کر مقابلے کا اسلحہ پیش کریں گے اور جہادی عزم سے لڑنے والے اپنی جان نیاز کرنے کے لیے جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ دین سے محبت رکھنے والا ایک شخص کفار کے خلاف ہر طرح کے محاذ جنگ میں علم جہاد بلند کرے گا اور اس کے بے مثل ہتھیار سے کافر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت پر بدقسمتی کی وجہ رہے گی۔ جان لیجئے کہ اس دور میں اللہ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ سرحدی غازیوں کے جہادی دبدبے سے زمین قبر کی طرح لرز اٹھے گی اور وہ بے مقصد جہاد کے حصول کے لیے دیوانہ وار پیش قدمی کریں گے تو افغان قوم عزت کے ساتھ فتح یاب ہوگی۔ ایک مرتبہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اتنی شدت سے خون خرابہ ہوگا کہ دریائے اٹک 3 مرتبہ کافروں کے خون سے بھر کر بہے گا۔ معزز دوستوں، اس وقت افغان طالبان اور فریقین کے حالات کچھ یوں ہی ہیں اور اس وقت طالبان کی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے نعمت اللہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جنگ جہاں چترال اور ہمالیہ کے پہاڑوں اور دریائے سندھ کی گزرگاہوں کے راستے پوری گلگت میں ہر طرف پھیل جائے گی اور پھر چین پر بھی مسلمان غالب ہو کر
قبضہ کر لیں گے، جس کے بعد شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے کشمیر کو فتح کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور یہ گنگا اور جمنا اور شہر بجنور تک غالب آ جائے گا۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین ایک ہو جائیں گے اور ان ملکوں کے مجاہدین ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ ایک کینہ پرور بنیا جس کا 6 حرفی نام گاف سے شروع ہوگا، اللہ کے کرم سے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان اللہ کے لطف و کرم سے خوش ہو جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسمات سے پاک ہو جائے گا۔ جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا، اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا۔ پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نکارہ بن کر رہے گی۔ معزز دوستوں، اس پیش گوئی کے مطابق اگر چین اور پاکستان مل کر بھارت سے جنگ کریں گے تو غالب آئیں گے اور اس کے بعد کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ اور پیش گوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان، پاکستان اور ایران ایک ہو جائیں گے اور ہندوستان کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام غلط رسومات بھی ختم ہو جائیں گی۔ زمینی حقائق کے مطابق یہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ بارڈر پر بھارت کی جعلیت اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر روایتی طور پر اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔